أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہمہ جو رحم ہمہ، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران گرامی، بنیادی طور پر اس چینل کا اجرا انبیاء علیہم السلام کی حیات طیبات اور عامت الناس سے ان کا تعارف کروانا ہے، اور تاحال ہم سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان، آپ کی اسلام کے لیے مساعی جلیلہ اور آپ کی حیات پاک پر گفتگو میں سعی و کوشش کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہماری اس سعی کو مشکور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دوران اسلامی تاریخ کی عظیم المرتبت شخصیات کے اعراس اور وصال و شہادت کی تاریخوں پر، ان بزرگوں کے تذکار پر بھی آپ سے گفتگو سے شرفیاب ہوتے رہتے ہیں، تاکہ عالم اسلام کے ان شہیر و عظیم بزرگوں کی منفرد، پاک و پاکیزہ اور قابل تقلید زندگیوں سے استفادہ کرنے کی امنگ اور لہر ہمارے قلوب میں پیدا ہو، اور ان کی اقتداء اور اتباع کی برکت کا حصول ہماری اصلاح اور ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن سکے۔ ہمارے بڑے ہمیں یہ سمجھا گئے ہیں کہ گاہے گاہے بعض خواہ این دفتر پاری نہ رہا۔ اسی حوالے سے آج ہماری یہ نشست سیدنا و مولانا حضرت فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس و عالی میں حاضری کے لیے مختص کی جا رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے بس اتنا ہی کہہ دینا بہت کافی ہے کہ آپ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مستجاب دعا علیہ تحیۃ والثناء وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ و خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقبول ترین دعا کی شکل ظاہری بن کر تاریخ اسلام کی روشن و تابندہ شخصیت بن کر وابستہ دامان مصطفیٰ ہوئے، اور کلمہ پڑھتے ہی پہلا سوال جو آپ نے اپنے ہادی و رہنما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، وہ آپ کی جرأت و بہادری، دلیری و سرفروشی، بلند حوصلگی اور جیداری
اور اپنے آقا کی شان پر فدائیت و قربانی کا عملی مظہر تھا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جواب آیا کہ بے شک ہم ہی حق پر ہیں۔ تو کہہ اٹھے کہ پھر ثقیفہ بنو سعادہ میں محصور اور پناہ گزیں کیوں؟ چلیے کہ صحن حرم مطاف کعبۃ اللہ شریف میں کفار و مشرکین، صنم پرستوں اور گم کردہ راہ بت پرستوں کے سامنے کھلم کھلا خدائے واحد و یکتا کہ حضور سجدہ ریز ہوں، جو آپ کی راہ میں مزاحم ہو، اس کی ماں اسے روئے۔ آپ اسلام قبول کرنے والے 40ویں شخص ہیں اور آپ سے پہلے ایمان لانے والے 39ویں آدمی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر کفار مکہ نے اچانک یہ منظر دیکھا کہ عمر ابن الخطاب گلے میں شمشیر برہ حمائل کیے ہوئے ایک طرف اور دوسری جانب ہاشمی شیر ببر جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر خطرے سے نپٹنے کے لیے چاق و چوبند اور چوکنا گردنیں فراز کیے ہوئے چل رہے ہیں، اور درمیان میں وجہ تخلیق کائنات خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اہل ایمان و اسلام حضور علیہ تحیت و ثنا کے پیچھے دست بستہ صف بستہ حاضر ہیں۔ کہاں یہ 40 قدسی نفوس کا نہایت مختصر قافلہ، اور کہاں وہ ہزاروں افراد قبیلہ در قبیلہ شیطان کی پوجا کرنے والے، مگر کسی کی مجال نہیں کہ مداخلت کی جرأت کر سکے۔ معلن کا اعلان جاری ہے کہ عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ رسول برحق پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اور یہ اعلان سماعت کرنے والے کفار و مشرکین، لات و عزیٰ کی پرستش کرنے والوں، حبل سے مرادیں مانگنے والوں کے سر چکرا رہے ہیں، پیروں تلے زمین کھسکنے لگی ہے، اور سر پر نیلا آسمان گرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ہائے یہ کیا ہو گیا؟ کل حمزہ اور آج عمر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو بن گئے۔ اب ان کی تحریک کے آگے بند کیسے باندھا جائے؟ کس میں ہمت ہے کہ عمر سے ٹکرا جائے؟ کس میں طاقت و قدرت ہے کہ حمزہ کا مقابلہ کرے؟ لات و حبل اور عزیٰ کے نام پر قائم ہماری چودراہٹ، ہماری معاش، ہماری معیشت کی تباہی کو روکنا اب کسی کے بس کی بات نہیں۔ عمر کا دائرۂ اسلام میں قدم رکھنا تھا کہ مسلمانوں میں فرحت و نشاط کے شادیانے بج اٹھے، فتح مبین کی مشعلیں جل اٹھیں، اور
قلوب مومنین میں تمانیت کی قنادیل روشن ہو گئی، عزم و ہمت کی ایک نئی رو اہل اسلام کے رگ و پے میں دوڑ گئی۔ یہ مختصر احوال تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی مقبولیت کے نتیجے میں گروہ دشمنان خدا کی صفوں میں ابتری اور غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں تقویت کا سبب بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب نویں پشت میں رسول اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضور کی نویں پشت میں کعب کے دو بیٹے تھے، مرہ اور عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدی کی اولاد سے تھے، اسی لیے آپ بنی عدی کہلاتے ہیں۔ آپ کی ولادت 583 عیسوی یعنی 40 سال قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ قبیلہ قریش کی شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو جب آپ نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے تو ابو لولو فیروز نامی مجوسی پارسی غلام نے، جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا، آپ پر یکے بعد دیگرے 6 وار کیے۔ اس نے اور بھی کئی نمازیوں کو زخمی کیا۔ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم انتہائی خوفناک اور مہلک تھے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منظور فرما لی۔ پھر جب آپ اپنے مطلوب حقیقی سے جا ملے تو امت نے بعد تدفین 29 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر بیعت خلافت کی۔ یہ بات تاریخ اسلام کی اہم اور مستند کتب میں موجود بھی ہے اور محقق بھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت ماہ ذی الحجہ میں ہوئی اور امت مسلمہ نے سیدنا عثمان ذی النورین کی خلافت اسی ذی الحجہ کی آخری تاریخ کو اپنی اجتماعی بیعت سے قبول کر لی۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ میں رد و بدل کرنے کی سازش کرنے والوں کے مقاصد اور نیت سے تو اللہ ہی بخوبی واقف ہے، مگر اسلامی تاریخ پر سرسری نگاہ رکھنے والے اصل تاریخ سے بخوبی واقف اور آگاہ ہیں۔ عہد فاروقی اسلامی فتوحات کا
عہد زرعی ہے۔ آپ کا دور خلافت میں مسلمانوں نے ایران اور روم کی عظیم الشان سلطنتوں سے بیک وقت ٹکر لی اور دونوں سلطنتوں کو ان کی عظمتوں اور غرور کو پاش کرنے کے بعد زمیں بوس کر دیا۔ یہ دونوں بادشاہتیں اس دور کی سپریم پاورز مانی جاتی تھیں۔ ایران، شام اور مصر کی فتوحات کے نتیجے میں کسریٰ اور قیصر کی عظیم حکومتیں بکھر کر ریگ صحرا ہو گئیں۔ اگر ہر جنگ کا تفصیلی ذکر کیا جائے تو شاید ایسی بے شمار نشستوں کا اہتمام ہمیں کرنا پڑ جائے گا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جنگوں کے نام ہی بیان کر دیے جائیں تو بہت کافی ہے۔ جنگ نمارق سن 13 ہجری میں ایران کا سپہ سالار اعظم رستم تھا۔ جنگ کسکر سن 13 ہجری میں، جنگ جسر سن 13 ہجری میں، جنگ بویب سن 13 ہجری میں، جنگ قادسیہ سن 14 ہجری میں، جنگ مدائن، جنگ جلولہ سن 16 ہجری میں، جزیرہ اور خوزستان اور مارکہ نہاوند سن 21 ہجری میں، ساسانی حکومت کا مکمل خاتمہ سن 21 ہجری میں، 2 سال کے عرصے میں آذربائیجان، فارس، کرمان، سیستان اور مکران، یہ ہمارے پاکستان کا حصہ مکران، اسپہان، ہمدان، رے، تبرستان، آرمینیا وغیرہ کی فتح کے ساتھ عہد فاروقی میں فتوحات کی حدود دریائے سندھ تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے علاوہ خراسان، ہرات، مرو، بلخ بھی فتح ہو گئے تھے۔ اسی طرح شام میں اجنادین کی فتح دور خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہو چکی تھی۔ پھر عہد فاروقی کے آغاز کے ساتھ ہی دمشق سن 14 ہجری میں فتح ہو گیا۔ جنگ فال سن 14 ہجری میں سارا اردن فتح ہو گیا۔ ہومس کی فتح سن 14 ہجری، جنگ یرموک سن 15 ہجری، قیصر روم انطاکیہ سے قسطنطنیہ فرار ہو گیا اور حضرت زدہ ہو کر اس نے کہا کہ الوداع اے شام، اے مقدس سرزمین، تجھ پر سلام۔ حملے پر حملہ کر کے مسلمان افواج نے ہومس، قنسرین، حلب اور انطاکیہ کو فتح کر کے رومن امپائر کا خاتمہ کر ڈالا۔ چند چھوٹے موٹے شہر سن 19 ہجری میں فتح کر لیے گئے۔ بیت المقدس 16 ہجری میں فتح ہو چکا تھا۔ اسی طرح مصر، اسکندریہ، برقہ، طرابلس وغیرہ سن 22 ہجری تک اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تصویر تھے۔ بہترین مدبر اور عظیم منتظم تھے۔ بحیثیت خلیفہ، امیر المومنین، نائب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت میں
مملکت کی جملہ بنیادی دینوی اور دنیاوی ضروریات اور امور کا نگران اعلیٰ ہوتا تھا، اور سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ ظاہر ہے کہ مملکت میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اور سالہ سال حالت جنگ میں رہتے ہوئے نرم مزاجی حکمرانی اور سیاست کے استحکام کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے سخت گیری کی سخت ترین ضرورت تھی، جو بدرجہ اتم آپ کی ذات کا حصہ تھی۔ آپ نے اصحاب کرام میں زیرک اور ممتاز بزرگوں پر مشتمل ایک مجلس شورا قائم فرمائی تھی، جس کے ارکان میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات طلحہ و زبیر و زید بن ثابت وغیرہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شامل تھے۔ اس مجلس کا اجلاس روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتا تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کا انتظام و انصرام دارالخلافہ میں بیٹھ کر بطریق احسن چلانا ناممکن تھا، اس لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مملکت کی صوبائی تقسیم فرمائی۔ ہر صوبے کو بے شمار چھوٹے چھوٹے اضلاع اور پرگنوں میں تقسیم فرمایا۔ صوبوں کے کاروبار حکومت کو چلانے کے لیے والی یعنی گورنر، کاتب یعنی چیف سیکریٹری، کاتب دیوان یعنی فوجی دفتر کا سیکریٹری، صاحب الخراج یعنی کلیکٹر، صاحب الاحداث یعنی پولیس آفیسر جیسے آئی جی وغیرہ، صاحب بیت المال یعنی خزانچی، اور قاضی یعنی ججز وغیرہ مقرر ہوتے تھے، اور اضلاع میں بھی عاملین مقرر تھے، اور تمام عہدیداروں کو مشاہرہ یعنی تنخواہیں طے تھیں اور دی جاتی تھیں۔ محاسب کا عہدہ اور دفتر باقاعدہ کام کرتا تھا کہ کرپشن کا قلع قمع ہو سکے۔ کوئی عامل یا افسر بلکہ گورنر تک ہر سرکاری اہلکار محاسبے سے بری نہیں تھا۔ ملک میں تعمیر و ترقی کے اخراجات کے لیے اس وقت خراج کی وصولی، فے، زمینوں کی پیمائش اور عشر کی وصولی، جزیے کی وصولیابی اور زکوٰۃ و خمس غنائم کا باقاعدہ حساب و کتاب اور وصولی اور عشور کی وصولیابی کے اصول اور قوانین بنائے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کا ادارہ قائم کیا، جیسے اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، صیغہ عدالت قائم فرمایا، اور عدلیہ کو انتظامیہ سے قطعی طور پر علیحدہ کر دیا، اور عدلیہ کے ضوابط اور قواعد وضع کیے گئے۔ آپ نے پولیس کا محکمہ قائم فرمایا، اور سن 15 ہجری میں آپ نے فوج کا محکمہ منظم فرمایا۔ آپ نے
رفاہ عامہ کے کاموں پر خصوصی توجہ فرمائی، جس کی بڑی تفصیل ہے۔ ان میں نئے شہروں کا قیام اور نہری نظام شامل ہے، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، مسافر خانوں کا قیام، راستوں میں ہر منزل پر حفاظتی چوکیوں کا اہتمام اور پولیس کا گشت، جبکہ ہر منزل پر سرائے تعمیر کروائی۔ زراعت کی ترقی کے لیے آبپاشی کا معقول بندوبست کیا گیا، ہر صوبے میں متعدد نہریں کھدوائی گئیں، مثلاً نہر ابو موسیٰ جس کی لمبائی 9 میل تھی اور دریائے دجلہ سے اہل بصرہ کو پانی فراہم کرتی تھی۔ اسی طرح نہر معقل، یہ بھی دریائے دجلہ سے نکالی گئی اور زراعتی زمینوں کو سیراب کرتی تھی۔ نہر سعد اہل انبار کے لیے کھدوائی گئی تھی، اور نہر امیر المومنین یہ سب سے لمبی اور مفید ترین نہر تھی، جو دریائے نیل سے بحر قلزم کو ملاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمیوں کے حقوق متعین کیے اور انہیں فیاضانہ مراعات سے نوازا، انہیں سیاسی، مذہبی اور سماجی مقام عطا کیا، اور اب میری طرف سے سیدنا و مولانا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ہدیہ عقیدت کے 2 قطعے عرض کیا ہے کہ عمر فاروق ہیں، سب سے جدا ہیں، عمر فاروق ہیں، سب سے جدا ہیں، مراد قلب محبوب خدا ہیں، مریدوں میں یہ واحد ہیں صحابی، مریدوں میں یہ واحد ہیں صحابی، جو مرشد کی طلب ان کی دعا ہے۔ اور دوسرا قطعہ ہے کہ ایوان کفر لرزاں کفار پر غشی ہے، ایوان کفر لرزاں کفار پر غشی ہے، کیا ہو گیا ہے آخر یہ کیسی ابتری ہے، فاروق پڑھ کے کلمہ آتے ہیں سوئے کعبہ، فاروق پڑھ کے کلمہ آتے ہیں سوئے کعبہ، آگے بڑھے کوئی تو یہ موت کہہ رہی ہے، آگے بڑھے کوئی تو یہ موت کہہ رہی ہے۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرما کر، فائز المرام فرما کر مسرور فرمائے، اور حبیب خدا صلی اللہ تعالی وسلم، اصحاب کرام اور اولیاء کرام کی سیرتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین۔